السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک بل زیر بحث ہے جس کا نام ٹرانسجینڈر بل ہے۔ اس بل کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا تھا، اور چونکہ اسمبلی میں جو ارکان اسمبلی تھے ان کی اکثریت اس بل کی حامی تھی، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے جو قومی اسمبلی کے ممبرز تھے، پی ٹی آئی کے ممبرز بھی تھے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے ممبرز بھی تھے۔ تو باقاعدہ اس کے اوپر محترمہ شیریں مزاری جو ہیں ان کا یہ بیان وہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ ان کی بھی اس میں کافی کاوش تھی۔ تو یہ بل اسی وقت منظور ہو گیا تھا، بعد میں کچھ ایشوز بن گئے حکومتوں کے آپس میں، پھر الیکشن ہوا، پھر خان صاحب کی حکومت آئی، پھر خان صاحب کی حکومت چلی گئی، اور دوبارہ ایک اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو حکومت میں موقع ملا اور وہ آئیں۔ تو اب دوبارہ سے یہ بل ہائی لائٹ ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر کافی بحث کی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بل ہے کیا، اس میں آخر کون سی قباحت ہے۔ تو میں بالکل مختصر اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بل ہے کیا، اور اس کا پورے بل کا خلاصہ کیا ہے۔ ظاہر ڈیٹیل تو وہ بڑے بڑے دانشور ہیں جو اس پہ ڈیٹیل باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے انداز میں بالکل مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بل ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اصل میں یہ بل بنایا گیا تھا اس وجہ سے کہ جو خواجہ سرا لوگ ہیں، جن کو ہم ہجڑے کہتے ہیں، اور جن کو ہماری لوکل زبان میں تیسری دنیا کے لوگ کہا جاتا ہے، تیسری مخلوق کہا جاتا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی آواز اٹھائی گئی تھی پاکستان میں، اور یہ آواز انہوں نے بھی اٹھائی تھی، خواجہ سراؤں نے بھی اٹھائی تھی کہ ہماری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، ہمارا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، تو ہماری الگ سے ایک پہچان ہونی چاہیے قومی سطح پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو یہ ان کا مطالبہ تھا، تو ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے حکومت نے کیا کیا، وہ جو بل پیش کیا گیا اس میں کچھ ایسی مشکوک چیزیں انہوں نے شامل کر دی، جس کی وجہ سے وہ جو پورے کا پورا بل تھا وہ اس کے اندر LBGT کا مطلب ہوتا ہے ہم جنس پرستی کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا۔ اور یہ ایشو کہاں سے کھڑا ہوا، یعنی وہ بل کا کون سا حصہ ہے جس پہ یہ ایشو کھڑا ہوا، اور لوگوں کے سامنے یہ چیز آئی کہ یہ چیز اس بل کے اندر سے حذف ہونی چاہیے، اس بل میں ترمیم ہونی چاہیے۔ تو وہ کون سا حصہ ہے، اس بل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک شخص اس کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی جو شناخت ہے، پہچان ہے، وہ پوری سوسائٹی میں مرد کی حیثیت سے ہے۔ میری اس مثال کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ ایک شخص کہ اس کے والدین کو پتہ ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، اور اس کا نام انہوں نے لڑکوں والا رکھا ہوا ہے، اس کی جو عادات ہیں، اس کے جو اعضاء وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے لڑکوں والے اور مردوں والے ہیں، اور وہ مکمل ایک مذکر جنس رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد زندگی کے کسی حصے میں وہ جو شخص ہے جس کے والدین نے اس کا نام مردوں والا، لڑکوں والا رکھا ہوا ہے، اور مائٹ پاسبل کہ وہ شادی شدہ بھی ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے اپنے گاؤں کے اندر ایسی کئی مثالیں ہیں کہ 3 مثالیں تو میرے سامنے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، کہ جو لوگ شادی شدہ بھی ہیں اور ان کے اندر یہ جو زنانہ حرکتیں ہیں وہ بھی پائی جاتی تھی۔ بہرحال تو اب ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اس کے والدین نے لڑکوں والا رکھا، پھر آگے اس کی شادی بھی ہو گئی،
اب اس بل میں یہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں ایک شخص اس کے اندر وہ ہے مرد، اس کا نام مردوں والا رکھا گیا اور اس کی شادی بھی ہوئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، تو اس سب کے باوجود اگر وہ شخص جا کے نادرہ میں یہ کہتا ہے کہ بھائی جان میرے اندر جو جذبات ہیں، جو فیلنگز ہیں وہ خواتین والی ہیں، وہ خواتین والی فیلنگز مجھے آتی ہیں، تو اب اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی میڈیکل ہوگا، یعنی کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا جو اس کی تشخیص کرے کہ آیا واقعتاً اس میں عورتوں والی صفات پائی جاتی ہیں، اور کسی میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص سیدھا نادرہ آفس جائے گا اور وہاں پہ اپنا اندراج وہ خواتین کی صورت میں کروائے گا کہ میں خاتون ہوں جی، میں اپنا نام چینج کرتا ہوں، میں اپنی جو آئیڈینٹیٹی ہے وہ چینج کرتا ہوں، وہاں پہ جنس لکھا ہوتا ہے مرد ہے یا عورت ہے تو وہ لکھوا سکتا ہے کہ میری عورت ہوں، ہے وہ مرد، تو اب یہ انہوں نے کہا جی اسے کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں، میڈیکل چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی تھانے کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص صرف نادرہ آفس جائے گا اور وہاں پہ اپنی شناخت کو، اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایک شخص جو مرد ہے، اس کا نام مردوں والا والدین نے رکھا، اس کی شادی ہوئی، آگے اس کی اولاد بھی ہے، اب زندگی کے کسی حصے میں وہ بہک جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے سامنے مثالیں ہیں، اور وہ شخص بہک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو عورت والی صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں، میرے اندر عورتوں والے جذبات پائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے عورت کنسیڈر کیا جائے اور ڈکلیئر کیا جائے میرے آئی ڈی کارڈ کے اندر۔ تو اب جب اس کی جنس عورت رکھ دی گئی تو اب ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، عورت کو تو ایک مرد کی ضرورت ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اب یہ شخص جو کہ اصل میں مرد ہے اور یہ اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے، اپنی شناخت چینج کر کے اب یہ ظاہر ہے کسی مرد کے پاس جائے گا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور باقاعدہ اس میں یہ ہے کہ یہ آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک مرد ہے وہ کہہ رہا ہے میرے اندر عورتوں والی فیلنگز ہیں، اب ظاہر ہے وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، اب جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا تو یہ دو مردوں کا آپس میں نکاح ہوگا، اور اسی کا نام ہے LGBT، ہم جنس پرستی، جو کہ یورپ کے اندر قانونی طور پہ الاؤڈ ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر سکتی ہے، مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرد کے ساتھ خواہش کو پورا کرتے، یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فعل تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں کہ جو عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش کو پورا کریں، اور یہ اسی بل کے اندر یہ شک موجود ہے، ظاہر ہے اسی کا سہارا لینا ہے لوگوں نے۔ اب دوسری مثال، ایک عورت ہے، جب وہ پیدا ہوئی ماں باپ کے گھر میں، ماں باپ نے دیکھا ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے اس کا نام لڑکیوں والا دے دیا، اس کو لڑکیوں والا نام رکھا، نام لکھوایا، گرلز کے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کروایا اس کا، اور اب وہ لڑکیوں میں پڑھ رہی ہے، پھر اس کی شادی بھی ہو گئی اور اس کی اولاد بھی ہے، ایک مرد سے نکاح ہوا اور اس کی اولاد بھی ہے۔ اب زندگی کے کسی حصے میں وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے اندر مردوں والی فیلنگز ہیں، وہ اپنی ڈریسنگ مردوں والی کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرے اندر مردوں والی فیلنگ پائی جاتی ہیں، اور وہ نادرہ آفس میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی جو جنس ہے اس کو تبدیل کر لیتی ہے، پہلے جنس اس کی تھی عورت، اب وہ کہتی ہے جی میری جنس مرد ہے۔ اب ظاہر ہے جب وہ اپنی جنس مرد ڈکلیئر کروا لیتی ہے ادھر سے، تو پھر وہ کس سے نکاح کرے گی؟ وہ ایک عورت سے نکاح کرے گی، وہ ایک عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت سے شادی کرے گی یا ایک عورت کی طلب رکھے گی۔ اب یہ جب پیدا ہوئی تو لڑکی تھی، ماں باپ نے اس کا نام لڑکیوں والا رکھا، لڑکیوں کے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا، اسے تعلیم دلائی، ایک مرد سے اس کی شادی ہوئی، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرے اندر جو فیلنگز ہیں وہ مردوں والی پائی جاتی ہیں، اب مجھے کسی عورت کی حاجت ہے،
تو اب یہ جب کسی عورت کے پاس چلی جائے گی یا اس کو اپنے پاس لے آئے گی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو اسی کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی، عورت سے اپنی خواہش کو پورا کریں۔ تو یہ جناب یہ خلاصہ ہے اس پورے بل کا کہ ٹرانسجینڈر اصل میں ہے کیا، اور اس کے اوپر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں نے وہ کچھ تحریریں بھی پڑھی ہیں اس کے اوپر۔ تو میں جو سمجھا ہوں ان ساری تحریروں سے، ان ساری ویڈیو سے، وہ یہی ہے کہ اس میں جو خرابی ہے اس بل کے اندر وہ اس وجہ سے ہے، ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ اب اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی مرد وہ کہتا ہے میرے اندر عورتوں والی فیلنگز ہیں، میرے اندر عورتوں والے جذبات ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھنا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے کہ آیا واقعتاً اس کے اندر جو ہے وہ صفات پائی جا رہی ہیں۔ ایسے کوئی عورت اگر کہتی ہے کہ میرے اندر مردوں والی صفات ہیں، تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ بیٹھنا چاہیے، اور میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے، اور اس میں ساتھ میں جو ہماری شریعہ کونسل ہے اس کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، اور پھر جا کے ڈکلیئر کیا جائے کہ آیا یہ عورت ہے یا یہ واقعتاً مرد ہے، یا مرد ہے یا واقعتاً مرد جو ہے وہ عورت ہے۔ تو چونکہ اس بل کے اندر ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، مفتیان کرام سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا، تو اس وجہ سے اس بل کے اندر یہ قواعد پائی جاتی ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی اس بل کی حمایت کی، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے، اور ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ فطرت کو للکارنا ہے، اور جب بھی انسان فطرت سے ٹکرایا ہے تو انسان کو فطرت نے پاش کر دیا۔ تو اس لیے یہ فطرت سے ٹکراؤ ہے ہم جنس پرستی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر اللہ کے بہت بڑے عذاب آتے ہیں۔ تو ہم پہلے ہی عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں جناب حکومتوں کا عذاب ہے، اور کہیں سیلاب کے عذاب آ رہے ہیں، اور کہیں پہ چور اور اچکوں کا بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جانا، اس عذاب کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ تو خدا را اس بل کی حمایت کر کے ہم مزید اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، تو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی آواز کو پہنچائیں، اور میں نے یہ جو خلاصہ بیان کر دیا ہے اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور یہی خلاصہ بس لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ اصل میں اس بل کے اندر خرابی ہے، جس سے ایک ہم جنس پرستی کا ایک ایشو، ایک جو ہے وہ دروازہ کھلتا ہے، جو کہ یورپ کے اندر یہ سر عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور میڈیا کے اوپر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں توڑتا۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بل کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہم احتجاج کر سکتے ہیں تو ہم احتجاج کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس ویڈیو کو سن سکیں، اور ان کو یہ جو خلاصہ میں نے بتایا وہ سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالی ہم کو ہر خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور ہر شر سے بچنے کا، اور دوسروں کو بھی ہر شر سے بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔